یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض بھارتی فوجیوں نے کولگام اور شوپیاں کے اضلاع میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ اس دوران لوگوں کو شناخت کے نام پر توہین و تذلیل کے مراحل سے گزارا گیا۔ ادھر بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں پولیس نے 2 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ سابق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نئے اراضی قوانین کی آڑ میں جموں کشمیر کے گجر اور بکروال طبقے کے املاک تباہ کیے جانے کی شدید مذمت کی۔ لیدر پہلگام میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں گجر اور بکروال طبقے سے وابستہ لوگوں کے گھروں کو مسمار کر کے جنگلات کی اراضی کو اپنے ان سرمایہ کار دوستوں کو دینا چاہتی ہے جو اس کی مالی مدد کرتے ہیں۔ ادھر جموں میں متعدد سیاسی اور سماجی تنظیموں نے نئے اراضی اور ڈومیسائل قوانین کے خلاف کل احتجاجی مارچ کا اعلان کیا ہے۔ جموں پریس کلب کی طرف کیے جانے والے اس مارچ کا اعلان جموں کشمیر یونائٹڈ پیس موومنٹ کے زیر اہتمام منعقدہ ایک اجلاس میں کیا گیا۔ موومنٹ کے چیئرمین ٹھاکر ہمت سنگھ نے اس موقع پر مسلمانوں، دلتوں اور سکھوں سمیت معاشرے کے تمام طبقوں پر زور دیا ہے کہ وہ RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مارچ میں بھرپور شرکت کریں۔ بھارتی جیلوں میں مقاعد حریت پسندوں کے مہلک کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کا خطرہ پھر بڑھ گیا ہے۔ بھارتی قابضین نے گزشتہ سال 5 اگست کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کیے جانے کے موقع پر کم از کم 15,000 کشمیریوں کو گرفتار کر کے مختلف بھارتی جیلوں میں منتقل کیا، جن میں بیشتر کورونا سے بری طرح متاثر ہیں اور جہاں انہیں علاج و معالجے سمیت تمام بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ جب سے بھارتی حکومت نے غیر قانونی اور غیر آئینی قدم اٹھاتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کی، اب تک 15,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے بیشتر کورونا سے متاثرہ جیلوں میں جھوٹے مقدمات کے تحت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ جیلوں میں طبی سہولیات کی عدم موجودگی اور گنجائش سے زیادہ قیدیوں کی تعداد کے باعث کشمیری نظربندوں کے کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کا شدید خطرہ ہے، جبکہ بھارت کی فسطائی حکومت کشمیری نظربندوں کی انسانی بنیادوں پر رہائی کے مطالبے پر کان دھرنے کو تیار نہیں۔ جس تیزی سے مہلک وبا پھیل رہی ہے، کشمیری اسیروں کے اہل خانہ کی اپنے پیاروں کی زندگیوں کے بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں قیدیوں کو تو رہا کیا جا رہا ہے، لیکن بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں گرفتاریوں اور کالے قوانین کے تحت پکڑ دھکڑ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کشمیری نظربند انسان نہیں جو انہیں رہا نہیں کیا جا رہا؟ انہیں کیوں سیاسی اختلاف اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار بھارت انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کرتے ہوئے قیدیوں کے حقوق سے متعلق جنیوا کنونشن کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارتی غاصب حکومت جموں کشمیر میں طویل ترین فوجی محاصرے اور کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار اور ماورائے عدالت قتل کر کے ان کے حوصلے کمزور نہیں کر سکی، کیونکہ کشمیری حریت پسندوں کا یہ عزم ہے کہ حصول حق خود ارادیت تک تمام تر بھارتی ظلم اور جبر کے باوجود اپنی تحریک کو جاری رکھا جائے گا۔